کوئی پریشانی. یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں بابا تو چلو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائے گی. تو صبح کیمسٹری کا پیپر ہے تو میں نماز پڑھتا, آگے پیچھے کوئی نہیں, نماز پڑھ کے عشاء, اور کتاب لے کر یوں بیٹھ جاتا, یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا, تو کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے نا, یا اللہ مجھے دکھا دے. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا وہ کوئی نکل آیا. اب میرا ذہن اچھا تھا, مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا, حافظہ اچھا تھا, تو میں 10-15 صفحے ادھر پڑھتا اور 10-15 صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بند. یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا, کل جو آنا ہے وہ دکھا دے. بسم اللہ. یہ میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کام کرتا تھا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ حیران ہوں کہ میں 8ویں میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں بغیر پڑھے سیکنڈ آیا. تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہنے لگے, وہ تو پڑھاتے ہیں نہیں تو سیکنڈ کیوں میں آ گئے. میں کہ استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو, آپ کے سیکشن سے میں سیکنڈ آیا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. وہ کہ خوش تو, پر تو پڑھتا تو ہے نہیں, تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے, تو سیکنڈ کیسے آ گیا. میں نے کہا بسم اللہ کی برکت کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے, بڑے تاجر بن گئے. آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آزاد, سنو آپ کو عجیب بات سنو, آپ کو عجیب لگے گی. ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے. ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے. ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے. جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو. چھٹی ہمارے یہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, جمعہ اور اتوار. تو جمعے کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں, اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے کہ چھٹی. جب میں وہاں لاہور پڑھتا تھا تو سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمیں ایک ہی چھٹی ہوتی تھی, تو ہم مقابلہ کرتے, آج اتوار ہے صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا. یہ احمقانہ مقابلے ہو رہے ہوتے تھے. کیوں؟ چھٹی. اور مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا, نہ اسکول میں نہ کالج میں. ذہن اچھا تھا, پاس ہوتا گیا. شوق تو آ کے لگا جب اللہ نے دین میں. تو ہمارے اسکول کا جو چپڑاسی تھا, پین وہ گھنٹی بجتی تھی, تو پیریڈ کا گھنٹہ, اس کا نام تھا مصری خان, اتنا لمبا اس کا قد تھا. تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے. ٹیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا. میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ ٹن کی آواز کب آئے گی. واللہ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے. میرے کان ادھر لگے ہوئے. میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاط سے ہی پڑھے, تو چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں. جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے, جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے, جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے, جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے, یہ وہ وقت ہوگا. موت ہوتی تو میں مر جاتا, موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا, کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی, اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے. ادھر جنت مہک رہی, ادھر جہنم بھڑک رہی, ادھر پل صراط ڈول رہا, ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا, آج عمل تولا جائے گا. آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر, مال پر, تجارتوں پر, گاڑیوں پر, گھروں پر. میرا اللہ تولے گا عمل پر, تقوی پر, زہد پر, توکل پر, سخاوت پر, عبادت پر, اخلاق پر میرا اللہ تولے گا. یہ ایک خوفناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو, ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے, جو ظلم کی زندگی مر گئے, جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے, جو تباہی اور بربادی
کی زندگی میں مر گئے، ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے بچوں، میری تم سب ہماری اولاد ہو، ہماری قوم کا، ملک کا سرمایہ ہو۔ جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی۔ جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو، عزت دار ہو، دامن پاک ہو، صاف ہو، نظروں میں حیا ہو، پاکیزگی ہو، وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں طے ہوتی، انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے حیا سے، اس کی پاک دامنی سے طے ہوتی ہیں۔